السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 41ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 2 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، ایام نحر کے ختم ہونے کے بعد قربانی کے جانور کی قیمت کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ، اسلامک ایسوسی ایشن کی طرف سے قربانی کا گوشت غربا تک پہنچانا۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ تھا کہ ایام نحر کے ختم ہونے کے بعد، یعنی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں اس کے ختم ہونے کے بعد قربانی کے جانور کی قیمت کا کیا حکم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک رشتہ دار کی جانب سے ایک دوسرے رشتہ دار کو ایک خط ملا، یعنی ایک شخص احمد آباد شہر میں رہ رہا ہے اور ان کا رشتہ دار بمبئی میں رہ رہا ہے۔ تو بمبئی میں رہنے والے رشتہ دار نے خط میں لکھ کر احمد آباد خط بھیجا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑا جانور خرید کر 6 حصے ہمارے جانب سے اور ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے قربانی کر لینا۔ لیکن احمد آباد والوں کو یہ خط ایام قربانی کے ختم ہونے کے بعد ملا۔ تو اب احمد آباد والے کیا کریں؟ کیا ان پر قربانی کرنا ضروری ہے یا اور کوئی حکم عائد ہوگا؟ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کی عبادت میں اصل تو اراقۃ الدم یعنی خون بہانا ہی بہتر عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے قربانی کے ایام میں کوئی شخص قربانی ادا نہیں کر سکا، حالانکہ قربانی کا جانور خرید لیا تھا، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور زندہ ہونے کی حالت میں کسی غریب کو صدقہ کر دیوے۔ اور اگر جانور بھی نہیں خرید سکا تھا، جیسے کہ اس صورت میں ہوا، خط ہی بعد میں ملا ہے، قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد ان تک خط موصول ہوا، اس لیے انہوں نے جانور بھی نہیں خریدا تھا، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ قربانی کے ایام ختم ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں قربانی کے جانور کی قیمت کا صدقہ کر دینے سے واجب قربانی سے سبکدوش ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ خط میں وضاحت کی ہے کہ ایک بڑے جانور کی صراحت سے لکھا ہے کہ 6 حصے ہماری رشتہ دار کی جانب سے، ایک اور حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ان کو چاہیے کہ ایک بڑا جانور کی قیمت صدقہ کر دیوے یا مکمل بڑے جانور کو غربا کی خدمت میں پیش کر دینے سے ان کی واجب قربانی سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، اسلامک ایسوسیشن کی طرف سے قربانی کا گوشت غربا تک پہنچانا۔ تو سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اسلامک ایسوسیشن نے قربانی کا گوشت پیک کر کے دنیا کے ہر ایک ملک کے غربا اور فقراء تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے پیسے اس اکیڈمی کو دے دے اور ارکان حج ادا کر کے حلق کروا لے، تو کیا اس کی قربانی اور حلق کرانا درست ہوگا؟ اب اس انجمن نے اور اس اکیڈمی نے بہت سارے جانور خرید کر ان کی قربانی کا انتظام بھی کیا ہے،
اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی خود کرنی چاہیے، کیونکہ اسلامک ایسوسیشنز والے قربانی کب کرتے ہیں اس کا ہمیں حتمی طور پر علم نہیں ہوتا، یعنی پکا علم نہیں ہوتا کہ قربانی اس وقت اور اس دن کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ حج کی قربانی کے لیے آپ کا کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ حکومت کے انتظام کے مطابق وکیل بنانا جائز ہے، لیکن آپ کو قربانی کے مقررہ وقت میں ادائیگی کے حوالے سے شک ہو تو خود قربانی کریں۔ آپ جس کو وکیل بنا رہے ہیں اس سے حلال ہونے اور قربانی کرنے کا وقت متعین کر لے اور معلوم کر لے، کیونکہ احناف کے نزدیک حلق کروانے کا حکم قربانی کے بعد ہے۔ اگر قربانی سے پہلے حلق کرایا تو دم واجب ہوگا۔ اسی لیے سہولت اور آسانی اور احتیاط اسی میں ہے کہ حاجی بذات خود اپنی قربانی کرے، نہ کہ اس ایسوسیشن میں دے۔ اس سلسلے میں حوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67، کتاب التضحیۃ فصل فی انواع کیفیت الوجوب، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔